نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اور ناظرین، آج کی اس گفتگو میں ہم لفظ مکروہ کی تشریح کریں گے اور آخر میں وضو کے جو مکروہات ہیں وہ پیش کریں گے۔ مکروہ ایسا کام جس کا کرنا پسندیدہ نہیں ہے اور اس کا نہ کرنا بہتر ہے۔ مکروہ کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مکروہ تحریمی، نمبر 2 مکروہ تنزیہی۔ مکروہ تحریمی وہ ہے جو شریعت کی ضمنی دلیل سے ثابت ہو، اس کا چھوڑنا لازمی ہے، اور مکروہ تحریمی کرنے والا گناہگار ہوتا ہے۔ یہ حقیقت میں واجب کا مقابل ہے، یعنی جس طرح واجب کا کرنا ضروری ہے اسی طرح مکروہ تحریمی کا چھوڑنا بھی ضروری ہے۔ نمبر 2 مکروہ تنزیہ وہ ہے جس کا کرنا شریعت کو پسند نہیں مگر اس کے کرنے والے کے اوپر عذاب نہیں ہوتا۔ یہ سنت غیر مؤکدہ کے مقابلے میں ہے۔ تو وضو میں بہت ساری ایسی چیزیں ہم کر جاتے ہیں کہ جو لوگوں کی نظر میں بھی اور شریعت کی نظر میں بھی پسندیدہ نہیں ہے، اس لیے وضو کرتے ہوئے ہمیں احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ تو وضو کے مکروہات درج ذیل ہیں۔ ناپاک جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا، اور وضو کا پانی ناپاک جگہ پر گرانا، چہرے پر زور زور سے پانی مارنا، مسجد کے اندر جہاں نماز پڑھی جاتی ہے وہاں وضو کرنا، بائیں ہاتھ سے کلی کرنا، دائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا، وضو کرتے ہوئے دنیاوی باتیں کرنا، وضو کرتے ہوئے بہت زیادہ پانی استعمال کرنا، اسی طرح اتنا کم پانی خرچ کرنا کہ سنت ادا نہ ہو سکے، اپنے گلے کا مسح کرنا، اور ایک ہاتھ سے منہ دھونا۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے وضو کرتے ہوئے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میں کیا تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جس کے سبب اللہ تعالی گناہ معاف کر دیتا ہے اور درجات بلند کرتا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جس وقت وضو کرنا مشکل ہو اس وقت کامل وضو کرنا، اور مسجد کی طرف کثرت سے جانا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، ان کا ثواب ایسا ہے جیسا کفار کی سرحد پر اسلام کے لیے گھوڑا باندھنے کا ہوتا ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔